السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 2 ہے جی، سورۃ البقرہ ہے، 8 رکوع نمبر 8 اور آیت نمبر 196 کے بعد۔ پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 8 آیت نمبر 196 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج حقیقی حج، اشہر مہینے ہیں، معلومات جانے پہچانے۔ حج کے مہینے جو ہے وہ اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم۔ ذوالقعدہ جو ہے یہ دنیا کے لوگوں کے مکہ کی طرف سفر کرنے کے لیے شروع ہو جاتے ہیں ذوالقعدہ میں، اور واپسی جو ہے محرم تک ہوتی ہے لوگوں کی اپنے اپنے ملکوں میں جانے میں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ الحج حقیقی حج، اشہر معلومات اس کے مہینے ہیں جانے پہچانے۔ فمن فرض جو شخص پورا کرے، ادا کرے، فی ہن بیچ ان مہینوں کے، الحج حقیقی حج کو، فلا رفث پس نہیں ہے بیویوں سے میل ملاپ، ولا فسوق اور نہیں ہے نافرمانی کے کام، ولا جدال اور نہیں ہے لڑائی جھگڑا، فی الحج بیچ حقیقی حج کی۔ جو شخص حج کے لیے جاتا ہے ان 3 باتوں کی خاص احتیاط کرے گا کہ اگر بیوی ساتھ ہے تو ان کے ساتھ جو ہے حج کے دوران کوئی تعلقات قائم نہیں کرنے، اور دوسرا یہ ہے کہ نافرمانی، اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام نہیں کرنا۔ تیسری بات ہے کہ اگر رش میں کسی کا پاؤں پہ آ گیا ہے، کندھے سے لگ گیا ہے تو غصہ نہیں کرنا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ اس اتنے بڑے لاکھوں کے مجمع میں جو ہے مجبوری ہوتی ہے، کسی نہ کسی طرح سے انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے رش میں، اس لیے کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا۔ تو یہ 3 کام جو ہیں یہ بہت لازمی ہیں۔ وما تفعلوا جو کچھ تم کرو کہ من خیر نیکی سے، یعلم اللہ جانتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ۔ وتزودوا اور راستے کا خرچ لے کر جایا کرو، خالی ہاتھ مانگتے منگاتے نہ جایا کرو۔ اللہ نے حج جو ہے ان لوگوں پر فرض کیا جن کے پاس آنے جانے کا مکمل خرچہ ہے، یہ مانگتے ہوئے جانا جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ وتزودوا اور راستے کا خرچ لیا کرو، فإن پس بے شک خیر بہتر اززاد راستے کا حقیقی خرچ، التقویٰ حقیقی پرہیزگاری ہے۔ صرف پیسے جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے سفر کے لیے پیسے بھی ضروری ہیں، لیکن اس سے سب سے زیادہ چیز جو ضروری ہے وہ ہے تقویٰ، پرہیزگاری، کہ انسان جو ہے اس کا دل بھی، نیت بھی، سوچ بھی ہر طرح سے پاک ہونی چاہیے، اور عبادت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہی کا تصور ہونا چاہیے، خلوص سے نیت، خلوص سے دل کے ساتھ اللہ سے محبت کرتے، اللہ کی خوشنودی کے لیے حج کے ارکان جو ہیں یہ پورے کرنے چاہیے، اور دل و دماغ بالکل پاکیزہ ہو، صاف ہو، کسی قسم کی شیطانی خیالات، کسی قسم کے جو ہے برے خیالات نہ آئیں، اور دل بھی پاک ہو، دماغ بھی پاک، اعضاء سب پاک ہوں۔ یہ ہے تقویٰ کہ حج کے دوران جو ہے پاکیزگی اختیار کرنی ہے، حقیقی پاکیزگی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا دل پاک ہوگا تو سارے اعضاء ہی پاک ہوں گے، اور اگر دل میں کوئی گڑبڑ ہوگی، ناپاکی ہوگی تو سارے اعضاء ہی ناپاک ہوں گے۔ اس لیے سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے وہ ہے پرہیزگاری، کہ انسان کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کرے جو اسلام کے خلاف ہے۔ واتقونی اور ڈر جو مجھ سے، یا اولی اے والو الالباب خاص عقل، اے خاص عقل والو مجھ سے ڈر جو۔ خاص عقل کون سی ہے؟ جس عقل میں قرآن پاک کا جو ہے وہ شعور ہے، سمجھ بوجھ ہے، اللہ کا تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے، وہ ہے خاص عقل۔ اور جس عقل میں جو ہے کفر و شرک ہے اور نافرمانیاں ہیں اور غلاظتیں، برے خیالات، بری تدبیریں، برے منصوبے ہیں، وہ جو ہے ان کو اللہ کا تقویٰ حاصل نہیں ہو سکتا۔ لیسا نہیں ہے علیکم اوپر تمہارے جناح کوئی گناہ، ان تبتغوا یہ کہ تم تلاش کرو،
فضل فضل، یہاں فضل سے مراد ہے روزی، من ربکم اپنے رب کی طرف سے۔ حج عمرے کے لیے جاؤ، یہاں سے کوئی چیزیں لے جاؤ جن کی گورنمنٹ اجازت دے، اور وہاں وہ فروخت کر کے پیسے جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جاتے ہوئے لے جائیں کوئی سامان تھوڑا سا، جس کو فروخت کر کچھ تھوڑے سے پیسے جو ہے وہ اکٹھے کر لیں، اور واپسی سے وہاں سے کچھ چیزیں لے آئیں، ان کو یہاں آ کر بیچ کر جو ہے پیسے کما لیں۔ تو یہ جو ہے کوئی حرج نہیں، لا جناح لیس علیکم جناح، نہیں ہے اوپر تمہارے کوئی گناہ، ان تبتغوا، یہ کہ تم تلاش کرو، فضل من ربکم اپنے رب کی طرف سے۔ تو کئی لوگ جو ہے وہاں جا کر حج عمرے کے لیے بسکٹ جو ہے بسکٹ پیکٹ خرید کر وہ فروخت کر لیتے ہیں حج کے دوران، منا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، اور اسی طرح جو ہے مکہ مکرمہ میں رہائش کے دوران جو ہے وہ کچھ چیزیں خرید کر فروخت کر کے چار پیسے کما لیتے ہیں، اس میں حرج کوئی نہیں ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ کاروبار میں جو ہے حج عمرے کے ارکان پر، ان کی ادائیگی پر کوئی اثر نہ پڑے، کوئی خرابی پیدا نہ ہو۔ اسی طرح کئی لوگ ہیں چائے وغیرہ وہاں لگا لیتے ہیں، تو یہ تو کسی قسم کا بھی جو ہے کاروبار جو ہے جو جائز ہے وہاں کر سکتے ہیں، اس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے۔ فرمایا کہ فَإِذَا پَجِسَتْ أَفَضْتُمْ، لوٹو تم، شروع ہو تم یعنی لوٹو تم، من عرفات، میدان عرفات سے۔ اب حج کب شروع ہوگا کہ 8 تاریخ، 8 ذوالحج کو جو ہے حاجی لوگ مکہ مکرمہ میں جہاں بھی ٹھہرے ہوئے ہیں، کسی بھی ہوٹل میں، عمارت میں، تو وہ 8 تاریخ کو نہا دھو کر جو ہے حج کا جو ہے وہ احرام باندھیں گے حج کی نیت سے۔ اللہم لک حجن، اے اللہ تیرے ہی لیے حج ہے، اس نیت سے احرام باندھیں 8 ذوالحج کو مکہ مکرمہ سے، اور مینا میں پہنچ جائیں۔ مینا جو ہے اس کے اندر جو ہے انہوں نے پلاسٹک کے گھر جو ہے وہ جو ہے تیار کیے ہوئے ہیں، وہاں ٹھہرنے کے لیے حاجیوں کے لیے انتظام ہوتا ہے، اور وہ جو ہے ان کے رہنے کی رہائشیں جو ہے وہ وہاں ہوتی ہیں۔ رات وہاں رہنا ہے مینا میں، یہ 8 تاریخ ہے۔ 8 تاریخ کے بعد جو رات ہے وہ مینا میں گزرے گی، اور اگر رات کو گزرنے کے بعد اگلا دن جو ہے وہ 9 جو ذوالحج ہے وہ میدان عرفات کا دن ہے۔ میں مینا سے جو ہے صبح 9 تاریخ کو صبح 9 تاریخ کو 9 ذوالحج کو جو ہے حاجی جو ہے مینا سے میدان عرفات کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں، اور دوپہر کو وہاں جب پہنچتے ہیں تو امام حج جو ہے سعودیہ کے جو امام اعظم ہیں وہ وہاں پر جو ہے وہ حج کا خطبہ دیتے ہیں مسجد نمرہ میں، اور اس مسجد میں جو ہے خطبے کے بعد میں امام صاحب جو ہیں، خطیب صاحب جو ہیں، ظہر کے 2 فرض پڑھاتے ہیں پہلے، پھر سلام پھیرنے کے بعد اس ساتھ ہی 2 فرض عصر کے پڑھا دیتے ہیں۔ تو اس طرح یہ ظہر عصر جو ہے حج کے خطبے کے بعد مسجد نمرہ جو ہے اس میں جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہیں، دونوں نمازیں 2 فرضوں کے ساتھ۔ یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے، اور حدیث میں یہ طریقہ موجود ہے، لیکن ہمارے فرقے جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے 1985 میں مجھے اللہ تعالیٰ نے حج کی سعادت عطا فرمائی تھی، جب میں وہاں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ یہ فرقے جو ہے مسجد نمرہ سے باہر جو ہے وہ اپنی جماعتیں کروا رہے ہیں، 4 فرض جو ہے پڑھ کر جو ہے وہ، جبکہ نبی علیہ السلام نے، صحابہ کرام نے 2 فرض پڑھے، 2 فرض ظہر کے، 2 عصر کے۔ تو چونکہ ان فرقوں کا بنیادی نقطہ جو ہے اللہ کے خالص دین کی مخالفت ہے، دشمنی ہے، اس لیے یہ جو ہے ہر جگہ جو ہے اس دشمنی اور مخالفت کو برقرار رکھتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ سارے کے سارے امام حج جو ہیں ان کا خطبہ سنیں، اور ان کے پیچھے جو ہے 2 فرض ظہر کے اور 2 فرض عصر کے پڑھیں۔ یہ 9 تاریخ ہے، 9 ذوالحج۔ پھر یہ نمازیں پڑھنے کے بعد جو ہے تمام حاجی جو ہے وہ میدان عرفات میں پھیل جائیں گے، اور میدان عرفات میں سورج غروب ہونے تک جو ہے وہ دعائیں مانگنی ہیں۔ جن کو موقع ملے وہ جبل اپنا رحمت جو ہے
اس کے پڑوس میں کھڑے ہو کر اس کی طرف اور مکہ کی طرف دونوں کی طرف جو ہے منہ ہونا چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبل رحمت کے دامن میں کھڑے ہو کر اس طرح کے ہمارے سامنے جبل رحمت بھی ہو اور بیت اللہ بھی ہو، یہ دونوں چیزیں جو ہے ایک سیدھ میں رکھ کر دعائیں مانگیں گے تو سب سے افضل ہے۔ لیکن چونکہ لاکھوں کی تعداد ہوتی ہے اور اس جگہ وہ تھوڑی جگہ ہے، وہاں پر سارے نہیں پہنچ سکتے، اس لیے میدان عرفات میں جہاں بھی کوئی ہے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے جو ہے دعائیں مانگیں۔ تو باقی زور اصل جو ہے دو فرض پڑھنے کے بعد باقی ٹائم جو ہے سورج غروب تک وہ میدان عرفات میں دعاؤں کا ٹائم ہے، اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، رشتہ داروں دوستوں کے لیے، نیکوں کے لیے۔ تو شام تک غروب آفتاب تک جو ہے سورج کے غروب ہونے تک جو ہے صرف دعائیں مانگنی ہے میدان عرفات میں۔ اور یہ میدان عرفات کی حاضری جو ہے یہ لازمی ہے، جو شخص میدان عرفات میں نہیں پہنچ سکتا ہے اس کا کوئی حج نہیں، اس کا حج ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ ارکان حج میں سے یہ میدان عرفات کی حاضری جو ہے یہ بہت ضروری ہے، لازمی ہے۔ تو جب مغرب کے سورج غروب ہو جائے تو وہاں جو ہے میدان عرفات میں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی، سورج غروب ہوتے ہی حاجی جو ہے وہ مینا کی طرف واپس چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور مینا سے پہلے وادی مزدلفہ آتی ہے جس میں مسجد مشعر الحرام ہے، اس کا نام قرآن پاک میں موجود ہے۔ اور وادی مزدلفہ میں پہنچ کر جو ہے حاجی جو ہے دونوں نمازیں جو ہے اکٹھی پڑھیں گے باری باری، پہلے مغرب کی نماز کے 3 فرض اور اس کے بعد عشاء کی نماز کے 2 فرض جماعت کے ساتھ پڑھیں گے۔ امام کے ساتھ جماعت کا موقع نہ ملے تو باقی لوگ جو ہے اپنے جہاں بھی ہیں وہ جماعت کروا سکتے ہیں گروہوں میں، کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں لوگ، اور وادی جو ہے وہ فل بھری ہوئی ہوتی ہے، اور وہیں پہ جو ہے وہ نماز مغرب اور نماز عشاء پڑھنی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں کہ فائزہ افضتم من عرفات، اور جب تم واپس لوٹو میدان عرفات سے مینا کی طرف، فاذکروا اللہ، پس ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا، عند پاس المشعر الحرام، خاص مسجد مشعر الحرام کے، کہ وہاں جو مسجد ہے اس کا نام ہے المشعر الحرام۔ تو اور یہ وادی کا نام ہے مزدلفہ۔ مینا سے پہلے میدان عرفات سے چلے تو مینا پہنچنے سے پہلے وادی آتی ہے پہاڑوں کے درمیان، ہموار جگہ وادی جو ہے اس کو مزدلفہ کہتے ہیں، مزدلفہ کی وادی، اور اس میں یہ مسجد مشعر الحرام ہے۔ یہاں پہنچ کر حاجی جو ہے وہ مغرب اور عشاء نمازیں پڑھیں گے قصر، مغرب کے 3 فرض اور عشاء کے 2 فرض، اور ساتھ وتر پڑھ لیں گے علیحدہ علیحدہ، اس کے بعد یہیں پہ سو جائیں گے۔ مسجد مشعر الحرام والی وادی جو وادی مزدلفہ ہے، تمام حاجی جو ہے یہاں رات سو جائیں گے۔ اگلا دن جو ہے 9 تاریخ کے بعد، 9 تاریخ کا دن جو ہے میدان عرفات کی حاضری ہے۔ اگلا دن جو ہے مزدلفہ میں رات رہنے کے بعد وہ 10 ذی الحج ہو جاتا ہے۔ 10 ذی الحج کو جو ہے صبح کے وقت جو ہے وہ چلیں گے حاجی لوگ، مینا میں داخل ہوں گے، اور مینا میں داخل ہوتے ہی وادی محصرہ آتی ہے، جہاں پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیزی سے گزر جاؤ، کیونکہ اس پر ابرہہ لشکر جو آیا تھا ہاتھی لے کر یمن سے اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے، اس پر ابابیلوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کنکریاں برسائی تھیں اور ان کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ تو مینا میں قدم رکھتے ہی وادی محصرہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اس وادی سے تیزی سے گزر جائے، کیونکہ اس وادی پر اللہ کا عذاب اترا تھا۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے جب اس وادی سے گزرتے ہیں تو قربان گاہیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ مسجد کبیتی وغیرہ ہے، جب وہاں آ کر جو ہے قربان گاہوں کے ساتھ ہی، تو قربان گاہوں میں جو ہے یہ 10 تاریخ ہے، 10 ذی الحج، 8 کو جو ہے احرام باندھ کر مکہ سے مینا میں پہنچے تھے، 9 کو میدان عرفات میں پہنچے تھے، اور 9 اور 10 کی درمیانی رات جو ہے وادی مزدلفہ میں ہم نے حاجی جو ہے وہ سوتے ہیں، اور عشاء اور مغرب کی نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں ایک دوسرے کے بعد۔
اور اگلی 10 تاریخ کو جو ہے وہ مینا میں داخل ہوتے ہیں، اور آ کر جو ہے سب سے پہلے جو کام کرنا ہوتا ہے وہ 3 ستونوں میں سے جو آخری ستون ہے ادھر سے آتے ہوئے آخری ستون جو مکہ کی طرف ہے، بڑا ستون جو ہے اس کو ہر حاجی جو ہے مزدلفہ سے مینا میں داخل ہوتے ہی 7 کنکریاں اٹھا لیں گے ہر حاجی، وہاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور تینوں ستونوں کو جو ہے جو دو ستون جو ہیں وہ آگے مینا میں جو بنے ہوئے 3 ستون، 2 ستون گزر کر جب آخری تیسرا جو ہے ستون آئے گا جو مکہ کے قریب ہے، تو اس کو جو ہے ہر حج جو ہے وہ 7 کنکریاں مارے گا، اور واپس جا کر مینا میں جو قربان گاہیں ہیں وہاں جانور خرید کر جو ہے قربانی ذبح کرے گا، اور قربانی ذبح کر کے جو ہے پھر وہ اپنے سر منڈوا دیں گے، یا کینچی سے یا مشین سے بال کتروا دیں گے۔ زیادہ افضل ہے کہ استرے کے ساتھ یا بلیڈ کے ساتھ جو ہے وہ پنجابی میں ٹینڈ کی جائے، یہ ہے حلق کرنا، اس کو نبی علیہ السلام نے زیادہ قاری ثواب عطا فرمایا۔ تو جب جو حاجی جو ہے قربانی کر لیں، سر منڈا لیں، اس کے بعد نہا کر پانی ملے تو نہا کر جو ہے احرام کی چادریں کھول کر عام لباس پہن لیں، عام لباس پہن لیں، اور عام لباس پہننے کے بعد جو ہے قربانی کے بعد حلق ہو گیا، حلق کے بعد عام لباس، اور پھر جو ہے مکہ جا کر جو ہے بیت اللہ اور صفا مروہ کے جو ہے وہ سعی کریں گے، چکر لگائیں گے۔ تو یہ اس 10 تاریخ کے یہ سارے کام ہیں کہ سب سے پہلے صبح مینا میں داخل ہو کر اب مکہ کی طرف جو بڑا ستون ہے ادھر سے مینا سے آتے ہوئے آخری 3 میں سے آخری ستون جو ہے اس کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، پھر قربانیاں دینی، ذبح کرنی ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے بال منڈوانے ہیں، پھر جو ہے نہا دھو کر احرام کھول کر کپڑے پہننے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے مکہ مکرمہ میں داخل ہونا ہے، اور بیت اللہ کے 7 چکر لگانے ہیں۔ یہ سارے کام 10 تاریخ کے ہیں، مینا اور صفا مروہ پہ بھی چکر لگانے ہیں، اور بیت اللہ کے 7 چکروں کے بعد 2 نفل پڑھنے ہیں مقام ابراہیم کے بعد، اور اس طرح جو ہے یہ سارے کام کر کے پھر واپس جو ہے تمام حاجی جو ہے اپنے مینا کی جو جگہ ہیں رہنے کی وہاں وہ چلے جاتے ہیں، وہاں رات رہتے ہیں۔ اگلے دن 3 دن جو ہے وہ دوپہر کو، ہر روز دوپہر کو سورج ڈھلنے کے بعد ہر حاجی جو ہے وہ تینوں ستونوں کو 7 کنکریاں مارے گا، کنکریاں وہاں سے مل جاتی ہیں، پڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور تینوں ستونوں کو 11، 12، 13 یہ 3 دن جو ہے تینوں ستونوں کو 7 کنکریاں مارنے کا یہ حکم ہے، اور ہر روز کنکریاں مارنے کے بعد واپس اپنے ٹھکانے میں آ جانا ہے، رات رہنا ہے۔ اگلے دن جو ہے 12 کو پھر یہی کنکریاں مارنے کا کام، پھر واپس آ جانا ہے خیموں میں۔ پھر اگلے دن 13 کو جو ہے تینوں ستونوں کو جو ہے سورج ڈھلنے کے بعد دوپہر کے وقت جو ہے ظہر کا ٹائم جب شروع ہوتا ہے تو ان تینوں کو 7 کنکریاں ماریں گے اور واپس مینا میں آ جائیں گے، اور مینا سے پھر جو ہے یہ 13 تاریخ کو جو ہے حج مکمل ہو گیا۔ اب جو ہے وہ گاڑیاں ہوتی ہیں کفیلوں کی، اس پر بیٹھ کر جو ہے اپنے مکہ مکرمہ کے ہوٹلوں میں واپس آ جاتے ہیں۔ تو یہ مقررہ دن ہے حج کے، اللہ تعالیٰ نے یہ مقررہ دن رکھ دیے ہیں، ان کا ہر دن کا جو ہے جو کام ہے وہ بھی مقرر کر دیا ہے، اور اس طرح حج جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ فائزہ فَاضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پر جب لوٹو تم میدان عرفات سے 9 تاریخ کو مغرب کے بعد، فاذکروا اللہ، پس ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا عند المشعر الحرام، پاس مسجد خاص مشعر الحرام کے، یعنی مزدلفہ کی وادی میں مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھ کر یہی سو جانا ہے 9 تاریخ کو، اور آگے 10 تاریخ کو صبح اٹھ کر جو ہے صبح کی نماز مزدلفہ میں مسجد مشعر الحرام میں ہی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے دن جب چڑھ جائے تو پھر جو ہے وہاں سے چلنا ہے مینا کی طرف، مینا سے جو ہے 7 کنکریاں لے کر آخری ستون جو مکہ کے قریب ہے بڑا ستون اس کو مارنی ہے، اور اس کے بعد یہ 10 تاریخ کا یہ پہلا عمل ہے، پھر وہ قربانیاں ہیں، پھر حلق ہے، پھر احرام کھول کر جو ہے عام کپڑے پہننا ہے، پھر مکہ جانا ہے، بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کا طواف، پھر واپس آنا ہے رات کو۔ تو آگے 3 دن 11، 12، 13 دن جو ہے وہ کنکریوں کے دن ہے۔ تو فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا عند المشعر الحرام، پاس خاص مسجد مشعر الحرام کے، وَاذْكُرُوهُ، اور یاد کرو اس اللہ کو، کما جس سے ہداکم، اس نے تم کو ہدایت دی۔ یہ حج کے سارے معاملات جو ہے اللہ کی ہدایت کے مطابق ہونے چاہیے، اور ہدایت کس نے لوگوں تک پہنچائی ہے؟ نبی علیہ السلام نے۔ حج کے تمام ذکر اذکار، تمام کاموں کا جو طریقہ ہے وہ نبی علیہ السلام نے فرما دیا ہے، بلکہ صرف فرما نہیں دیا بلکہ کر کے دکھا دیا ہے۔ حج کیا ہے آپ نے تو حج کے سارے ارکان کس طرح کرنے ہیں، صحابہ کرام کو جو ہے نبی علیہ السلام نے کر کے دکھا دیے ہیں، سکھا دیے ہیں۔ اس لیے کوئی گنجائش نہیں رہی ہے کہ فرقے جو ہے وہ باہر اپنی اپنی نماز پڑھیں، اپنی اپنی مرضی وہاں کریں۔ وہ اپنی مرضی اگر کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ اپنا حج عمرہ ضائع کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ بس کرو، اور یاد کرو اس اللہ کو، کما جس طرح ہداکم، اس نے ہدایت دی تم کو، جو طریقہ اس نے بتایا ہے تم کو عبادات کا حج کے دوران، ارکان کا، اس طریقے سے ادا کرو گے تو پھر جو ہے حج ہوگا، ورنہ حج نہیں ہوگا۔ اور وہ طریقہ کس نے بتایا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنہوں نے بتایا بھی زبان سے اور حج کر کے بھی دکھایا۔ وَإِن كُنتُمْ، اور بے شک تھے تم، من قبل ہی، اس سے پہلے، لَمِنَ الضَّالِّينَ، حقیقی گمراہوں میں سے۔ اللہ کے پیغمبر کے یہ حج کے طریقے، ذکر اذکار، عبادات بتانے کے سے پہلے تم جو گمراہ تھے، تمہیں نہیں پتہ تھا ان صحیح طریقوں کو۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے زبانی بھی اور عملی بھی دونوں طریقوں سے جو ہے لوگوں کو جو ہے حج کے ارکان، ذکر اذکار بتا دیے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص اپنی مرضی، اپنے فرقے کی بات کرتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ اپنا حج ضائع کرتا ہے، بے شک کرے، اس کو اپنا شوق پورا کر لے فرقے کے مطابق، کوئی اس کو نہیں روکتا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ثم افیضوا، پھر تم لوٹو یا شروع کرو، من حیث افاض الناس، جہاں سے لوٹیں لوگ۔ اب لوگ جو لوٹیں یا لوگ شروع کریں، یہ کیا ہے کہ جب آپ 10 تاریخ کو جو ہے مینا میں داخل ہوں گے تو 7 کنکریاں، میں نے کہا ہے کہ سب سے بڑے ستون جو ہے جو مینا سے چلتے ہوئے مکہ کی طرف جو ہے آخر میں آتا ہے اور وہ مکہ کے قریب ہے، اس کو جا کر 7 کنکریاں ہر حاجی مارے گا، اور واپس آ کر جو ہے وہ قربانی دے گا، اور قربانی ذبح کرنے کے بعد جو ہے اپنے سر کے بال منڈوائے گا، اور نہا کر جو ہے احرام کھول کر جو ہے عام کپڑے پہنے گا۔ اور یہاں سے پھر اگلا یہ حکم آ گیا کہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر لوٹو جہاں سے، من حیث، جہاں سے افاض، لوٹیں یا شروع کریں، الناس، لوگ۔ اس کا لفظی معنی افاضہ کا شروع کرنا، تو اس کا معنی لوٹنا بھی ہے کہ جب قربانیاں کر لیں، حرق کر لیں، احرام کھول کر لباس پہن لیں، اب آپ نے جو ہے تمام حاجیوں نے مکہ جانا ہے، اور مکہ میں داخل ہو کر سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہو کر اللہ کے گھر کے 7 چکر لگانے ہیں، اور 7 چکر لگانے کے بعد جو ہے طواف، اس کو کہتے ہیں طواف بیت اللہ، طواف کعبہ۔ تو یہ 7 چکروں کے بعد 2 نفل پڑھنے مقام ابراہیم سے پیچھے، پھر زمزم پینا ہے، پھر اس کے بعد صفا مروہ کی طرف جانا ہے، 7 چکر لگانے ہیں، اور اس کے بعد پھر حاجی جو ہے وہ شام تک جو ہے واپس اپنے خیموں میں مینا میں پہنچ جائیں گے، اور یہ 10 تاریخ کا دن جو ہے یہ مکمل ہو گیا۔ اگلے 3 دن جو ہے وہ صرف کنکریوں کے لیے ہے اور ذکر اذکار کے لیے ہے۔ اللہ کا ذکر جو ہے سب سے زیادہ ہونا چاہیے ان دنوں کے اندر۔ فرمایا ثم افیضوا، پھر تم شروع کرو یا لوٹو، من حیث، جہاں سے افاض الناس، لوٹیں لوگ۔ یہ 10 تاریخ کو جو ہے جب قربانی اور حلق اور احرام کھول کر جو ہے عام کپڑے پہن لے تو پھر جو ہے مکہ میں جا کر اللہ کے گھر کا طواف کریں، صفا مروہ کا، واستغفر اللہ، اور بخشش مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ یہ سارا سفر جو ہے حج کا مینا سے لے کر شروع کر کے میدان عرفات، مزدلفہ میں، مسجد مشعر الحرام میں، واپس پھر مینا میں، پھر اللہ کے گھر کے طواف، پھر ثواب، یہ سارا سفر جو ہے، سارا وقت جو ہے تم نے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، کوئی اور فضولیات میں نہیں پڑنا۔ وہ جو ہے اتنے پیسے دے کر اللہ نے خوش قسمتی جو ہے عطا فرمائی ہے، وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے لے جاتے ہیں اپنے حج کے لیے، عبادت کے لیے، بڑے خوش نصیب ہیں۔ تو ان کو چاہیے اس وقت کو ضائع نہ کریں، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے
اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کا حج مبرور ہو جاتا ہے، جس شخص کا حج اللہ قبول کر لیتا ہے، تو اس کے گناہ اس طرح دھو دیے جاتے ہیں جیسا آج ہی وہ اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اس کا کوئی گناہ اس کے ذمہ نہیں رہتا۔ تو اس کو نبی علیہ السلام نے حج مبرور جو ہے، جو حقیقی نیک حج ہے، یعنی وہ صحیح درست حج ہے، وہ جو ہے تمام گناہوں کو دھو دیتا ہے، اور اس طرح دھوتا ہے جس طرح آج انسان اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اس لیے فرمایا کہ بستغفر اللہ، ان سب جو ہے حالتوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی۔ فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم، بہت زیادہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم، پر جس وقت پورا کر لو تم، قضا کے معنی پورا کرنا، قضا کے معنی فیصلہ بھی ہوتا ہے، قاضی فیصلہ کرنے والا۔ فَإِذَا قَضَيْتُم، قَضَيْتُم، پر جس وقت تم مکمل کر لو، پورا کر لو، مناسککم، حج کے ارکان اپنے، مناسک کے معنی منسک کی جمع مناسک، ارکان حج اپنے۔ فَإِذَا، پر جس وقت قَضَيْتُم، پورا کر لو تم، مناسک ارکان حج کم اپنے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا ذکر کم مانند یاد کرنے، ذکر کرنے کے معنی یاد کرنے، پس یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، کا ذکر کم مانند یاد کرنے تمہارے، آباکم، اپنے باپ دادا کو، او اشد، یا زیادہ سخت، یا زیادہ بڑھ کر ذکر کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر پھر اپنے باپ دادا سے جن کا کرتے ہو ذکر حج میں آ کر، تو ان سے بڑھ کر اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اب یہ جو ذکر ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ جب 3 دن کا جو ہے 11، 12، 13 کو کنکر مار کر ختم ہو گئے، 3 دن کا تیسرے دن آ گیا، اب حج کے ارکان سارے مکمل ہو گئے۔ اور زمانے جاہلیت میں اسلام سے پہلے جو لوگ آتے تھے دنیا سے، تو وہ جو ہے حج مکمل ہونے کے بعد مینا سے مکہ کی طرف چلتے، تو رستے میں دائیں ہاتھ جو ہے ایک اوکاز جگہ ہے، جہاں پر جو ہے انٹرنیشنل منڈی تھی حاجیوں کے لیے۔ وہ اس منڈی میں جو ہے بہت سی چیزیں جو ہے وہ خریدتے، اور اس میں جو ہے جو قبیلوں کے ساتھ شاعر جو آئے ہوتے تھے، نثر نگار ہوتے تھے، تو اس جو ہے اس منڈی میں، اوکاز کی منڈی میں مجمع لگ جاتے، اور قبائل جو ہے وہ اپنے اپنے شاعروں کی شاعری سنتے، ان کے اشعار سنتے، اور نثر نگار ادیب جو ہیں وہ اپنے باتیں سناتے، اور اپنے آبا و اجداد کے فخریہ جو ہے ذکر اذکار کرتے، ان کے جو ہے مناقب، ان کی صفات بیان کرتے اپنے باپ دادا کی قبیلے والے جو ہیں۔ تو یہ حج سے واپس مکہ میں داخل ہونے سے پہلے دائیں ہاتھ جو ہے اوکاز جگہ ہے، اور وہاں جو ہے منڈی تھی بہت بڑی، اب بھی ہے حاجیوں کے خرید و فروخت کے لیے، تو وہاں وہ خرید و فروخت بھی کرتے، اور شاعر لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے قبیلے کی، اپنے اپنے آباء و اجداد کی شاعری میں صفات بیان کرتے۔ اس طرح ادیب لوگ جو ہوتے تھے وہ بھی مجمعوں کے اندر جو ہے اپنے آباء و اجداد کی جو ہے وہ صفات بیان کرتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس وقت تم اپنے باپ دادا کی ذکر کرتے ہو، صفات بیان کرتے ہو، اللہ کی صفات ان سے بڑھ کر بیان کرو۔ اللہ کا حق زیادہ بنتا ہے ماں باپ سے یا آباء و اجداد سے، اس لیے اس اوکاز کی منڈی میں پہنچ کر جو ہے خرید و فروخت کرو، اور اگر اپنے آباء و اجداد کی صفات گننی ہے تو ان سے بڑھ کر اللہ کی صفات بھی بیان کرو اس موقع پر، اس جگہ پر۔ آگے فرمایا فَمِنَ النَّاسِ، پس تمام لوگوں میں سے من یقول، جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، دے ہم کو، فی الدنیا، بیچ اس دنیا کے، وما لہ، اور نہیں ہوتا واسع ان کے، فی الآخرۃ، بیچ آخرت کے، من خلاق، کوئی حصہ، خلاق کے معنی حصہ۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے صرف دنیا مانگتے ہیں، اور صرف دنیا مانگنے سے اللہ تعالیٰ جتنے ان کی مقدر کے ہوتے ہیں دنیا وہ دے دیتا ہے، لیکن آخرت میں ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ انہوں نے آخرت مانگی نہیں ہے، ان کا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے۔ جس سے آج ہمارا معاشرہ ہے، لوٹ مار ہے، صرف دنیا کی لگن لگی ہوئی ہے، آخرت پر کوئی ایمان نہیں ہے۔ اگر آخرت پر ایمان ہوتا تو یہ لوٹ مار نہ کرتے، یہ جرائم نہ کرتے، یہ ظلم نہ کرتے، یہ حرام مال نہ اکٹھا کرتے،
تو اس طرح جو ہے ان کا ایمان نہیں ہے، اس لیے جو ہے وہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں پھر دنیا بیچ اس دنیا کے کہ یا اللہ ہمیں سب کچھ یہیں دے دے، وما لہ فی الآخرۃ، اور نہیں ہوتا واسطے ان کے بیچ آخرت کی زندگی کے من خلاق کوئی حصہ۔ جو اللہ سے دنیا مانگے گا آخرت نہیں مانگے گا، اللہ اس کو دنیا جتنی اس کے مقدر میں ہے دے دے گا، لیکن اس نے چونکہ آخرت نہیں مانگی، آخرت پر ایمان نہیں ہے، یہ آخرت کی تیاری نہیں کی ہے، اس نے دنیا میں ہی لوٹ مار جو ہے کا بازار گرم کیا ہے، ظلم کیے ہیں، اس لیے اس کو آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا سوائے عذاب کے، جہنم کا عذاب ضرور ملے گا، اس کو کوئی نعمت نہیں ملے گی۔ ومنہم، اور ان لوگوں میں سے من جو یقول وہ کہتے ہیں ربنا، ہمارے رب آتے تو دے نا ہم کو فی دنیا بیچ اس دنیا کے حسنتاً بھلائی، و فی الآخرت، اور بیچ حقیقی پیچھے آنے والی زندگی کے حسنتاً بھلائی عطا فرما، واقع وا اور کہ تو بچا، فعل امر ہے، وا اور کہ تو بچا نا ہم کو عذاب النار، عذاب خاص آگ کے سے۔ فرمایا انسانوں میں سے پہلا گروہ وہ ہے جو صرف دنیا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ ان کو آخر میں کچھ نہیں دے گا۔ دوسرا گروہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے دنیا کی بھی بھلائی، اچھائی، نیکی مانگتے ہیں، اور آخرت کی بھلائی، نیکی مانگتے ہیں، دونوں جہانوں کی بھلائی مانگتے ہیں، نیکی مانگتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نیکی اور بھلائی دے گا، اور آخر میں بھی ان کو نیکی اور بھلائی دے گا، اور ان کو عذاب سے بچا لے گا، آگ کے عذاب سے ان کو بچا لے گا۔ جو دونوں جہانوں کی اللہ سے بھلائی مانگتے ہیں، حسنتاً بھلائی، نیکی، جو دنیا کی بھی بھلائی مانگتے ہیں، آخرت کی بھلائی مانگتے ہیں، اور یہ دعا جو ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، نبی علیہ السلام نے اس کو تمام دعاؤں کا نچوڑ خلاصہ بیان کیا، فرمایا ہے۔ ساری دعائیں جو ہے جو بھی آپ مانگ سکتے ہیں اس ایک جملے کے اندر وہ ساری کی ساری آ جاتی ہیں۔ اس لیے چلتے پھرتے، بیٹھتے اٹھتے، فارغ بیٹھے ہوئے یہ دعا پڑھنی چاہیے ہر صورت، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ کثرت سے ہمیں پڑھنا چاہیے، جب بھی ہم فارغ ہوں، ہماری زبان فارغ ہو، ہمیں یہ دعا جو ہے یہ کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ دونوں جہانوں کی خیر اور بھلائی مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور جہنم سے نجات مانگنی چاہیے اس دعا کے ذریعے۔ فرمایا اولئک، یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے دنیا کی بھی خیر مانگتے ہیں، بھلائی مانگتے ہیں، اور آخرت کی بھلائی مانگتے ہیں، یہ لوگ جو ہیں لہم واسطے ان کے نصیب حصہ ہے، مما، اس سے جو کسبوا انہوں نے کمایا، انہوں نے جو کچھ دنیا میں نیکی کی ہے، اللہ ان کو اس کا اجر اس کا آخرت میں ضرور دیں گے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ بہت تیز ہے تمام حساب کا۔ اللہ رب العزت کا دماغ، عقل، سوچ، سمجھ، بوجھ اتنا وسیع ہے کہ تمام جنوں اور انسانوں کا ایک ہی وقت میں ہر شخص کا وہ حساب لے رہا ہوگا۔ اور صورت جو ہے رحمان کے اندر فرمایا سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، اے دو بڑی جماعتوں جنوں انسانوں کی، ہم تمہارے حساب سے جلد فارغ ہو جائیں گے۔ ہر شخص کا اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں حساب لے رہا ہوگا۔ ہمارا عقل، ہمارا دماغ، عقل جو ہے محدود ہے، ہم 2-3 بار جو ہے شخصوں کو اٹینڈ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا دماغ، عقل بہت وسیع ہے، اس لیے وہ سب کو جو ہے ایک ہی وقت میں جو ہے سب کا حساب لے رہا ہوگا۔ اور سائنس نے جو کمپیوٹر ایجاد کیا، دیکھیں آپ ایک ہی وقت میں کتنے فنکشن جو ہے اس کے اندر درج ہو رہے ہیں، رقمیں جمع ہو رہی ہیں، آ رہی ہیں، وہ نکل رہی ہیں، ساتھ ٹائم، منٹ، سیکنڈ، گھنٹے، دن، سب کچھ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت تیز ہے تمام حساب کا، کوئی دیر نہیں لگے گی۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا، فی ایام، بیچ دنوں، معدودات، گنے ہوئوں کے، یہ حج کے گنے ہوئے دن ہیں، چند دن ہیں، اس دنوں میں اللہ کا کثرت سے ذکر کرو۔ فَمَن تَعَجَّلَ، پس جو شخص اجرت کرے، جلدی کرے، فی یومین، بیچ 2 دنوں کے، فلا اسما، پس نہیں کوئی گناہ علیہ اوپر اس کے۔ یہ کیا ہے کہ جو باقی 3 دن رہ گئے 10 تاریخ کے بعد، قربانیوں والے دن کے بعد جو 3 دن باقی جو ہے کنکر مارنے کے،
11 12 13 تاریخ کو مینا میں رہ کر تینوں ستونوں کو ساتھ ساتھ کنکر مارنے کے جو 3 دن ہیں، ان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی مجبوری ہو تو 3 کی بجائے 2 دن جو ہے وہ کنکر مار کر تم واپس آ سکتے ہو مجبوری کی حالت میں۔ کوئی مجبوری ہے تو 1 دن کی رعایت ہے 3 میں سے، 2 دن جو ہے کنکریاں لازمی مارنی ہے۔ ومن تأخر، اور جو شخص تاخیر کرے گا تیسرے دن تک رہے گا، فلا اسم علیہ، پس نہیں کوئی گناہ اوپر اس کے۔ اگر کوئی مجبوری کی وجہ سے 2 دن کنکریاں مار کے جو ہے 11 12 کو جو ہے وہ واپس آ جاتا ہے تو اس پر بھی اللہ کی طرف سے مجبوری کی وجہ سے کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص تیسرے دن تک تاخیر کرتا ہے، تیسرا دن بھی وہاں رہتا ہے کنکریاں مارنے کے لیے، تو اس کے تیسرے دن رہنے میں بھی کوئی گناہ کی بات نہیں۔ بمن، یہ رعایت واسطے اس شخص کے ہے اتقا، جو پرہیزگار ہے، جو کھرا ہے زبان کا دل کا، جھوٹ نہیں بولتا ہے، اس کو واقعی کوئی مجبوری ہے تو وہ تیسرا دن جو ہے وہ چھوڑ لے اور 2 دن کی کنکریاں مارنے کے بعد جو ہے وہ چلا جائے مجبوری کی حال میں۔ اور یہ جو ہے یہ رعایت کس کے لیے ہے؟ لمن اتقا، واسطے اس شخص کے جو پرہیزگار ہوئے، جس کو واقعی حقیقی مجبوری ہے، جھوٹ نہیں بول رہا، مکر نہیں کر رہا، منافقت نہیں کر رہا ہے، وہ واقعی مجبوری ہے اس کو۔ واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، ہر لمحہ اللہ سے ڈرو، کوئی پتہ نہیں کون سا لمحہ جو ہے وہ آخری لمحہ ہو، بندہ سیدھا جو ہے قبر میں چلا جائے۔ واتقوا اللہ، اور ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم بے شک تم الیہ، طرف سے اللہ کی تحشرون، تم سب اکٹھے کیے جاؤ۔ تمہیں اللہ تعالیٰ دوبارہ کن کہہ کر پیدا کر کے قبروں سے نکال کر تمہارا حساب و کتاب دے گا، میدان معاشر میں اکٹھے کر کے تم کو۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور تمام لوگوں میں سے من وہ بھی ہیں، یعجبو، جو عجیب کرتے ہیں کا آپ کو، جو حیران کر دیتے ہیں آپ کو۔ اب یہ منافقین کی بات شروع آ گئی کہ ایسے لوگ بھی ہیں لوگوں میں سے جو اپنی باتوں سے لوگوں کو حیران کر دیتے ہیں۔ وہ بڑے چرب زبان ہوتے ہیں، بڑے تیز ہوتے ہیں، دھوکہ دینے میں جو ہے ان کی زبان بڑی چلتی ہے۔ فرمایا ایسے ہیں لوگوں میں سے میں یعجبو کا، جو حیران کر دیں گے آپ کو، قولہ، باتیں ان کی، فی الحیات دنیا، بیچ اس دنیا کی زندگی کے، دنیا کے معاملات میں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں، اور یہ منافق ہے۔ اسلام کی باتیں کرتے ہیں لیکن ان کا سارا زور جو ہے دنیاوی معاملات میں زیادہ لگتا ہے۔ دیکھنے میں معاف کرنا، میرا یہ انداز ہے کہ میں قرآن کی آیت کے بعد جو ہے پھر اپنے معاشرے کی طرف آتا ہوں کہ یہ دیکھ لیں سارے فرقوں کے علماء اور مفتی جو ہے سب کے سب، کوئی ایک بھی فرقہ پیچھے نہیں رہا، سب کے سب جو ہے یہ کافروں کے فتنے کو جو ہے اسمبلیوں کے ذریعے، شیطانی جمہوریت کے ذریعے مسلط کیے ہوئے، اور ایسے یہ تیز ترار ہیں کہ لوگوں کو یہی یقین ہے کہ مولوی جو کچھ کر رہے ہیں شیطانی جمہوریت میں سب اسلام کی خدمت ہی ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیں ایک مولوی پچھلے مہینے جو ہے سینٹ کا ممبر تھا، تو آخری دم تک وہ سینٹ کا ہی ممبر رہا، ایک فرقے کا مولوی، اور وہ فرقہ جو کہتا ہے جی دائیں ہاتھ میں قرآن ہے بائیں ہاتھ میں حدیث ہے، ان کا ایک بڑا سب سے بڑا مولوی جو ہے وہ فوت ہوا ہے پچھلے مہینے، تو وہ سینٹ کا ممبر آخر دم تک سینٹ کا ممبر رہا۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دے گا کہ جی میں آخری دم تک سینٹ میں بیٹھ کر شیطانی جمہوریت، کافروں کے فتنے کی خدمت کرتا رہا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ آخری دم تک جو اس نے نیکی کمائی ہے کافروں کے فتنے شیطانی جمہوریت سے، یہ اللہ کے حضور وہ پیش کرے گا۔ پھر سمجھنے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے تو اسلام کو نافذ کیا، آسمانی دین کو۔ اسلام کا آئین تو یہ قرآن ہے، یہ یہود و نصارہ کا آئین جو ہے یہ تو نبی علیہ السلام صحابہ کرام نے کوئی مسلط نہیں کیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے یہ آسمانی آئین جو ہے قرآن جو ہے یہ ہے آئین، اسلامی آئین، یہ ہے اسلامی قانون، اس کو نافذ کیا۔ تو وہ تو دنیا سے گئے تو وہ تو یہ جا کر کہہ سکتے ہیں کہ اللہ جی ہم تیرے اسلام کو نافذ کرتے رہے ہیں اور آخر دم تک جو ہے نفاذ اسلام کی کوشش میں ہم رہے ہیں۔ تو جو ہے یہ شیطانی جمہوریت میں آخر تک رہے گا، وہ تو پھر اللہ کو یہی کہے گا نا کہ یا اللہ میں سینٹ میں آخری وقت تک میں جو ہے وہ شیطانی جمہوریت اور کافروں کے فتنے کی خدمت کرتا ہوا میں جو ہے وہ پکڑا گیا ہوں فرشتوں سے، اور میں آپ کے حضور آ گیا ہوں شیطانی جمہوریت کے کرتوت لے کر۔ یہی کہہ سکتا ہے، اور تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔
سیدھی بات ہے، کسی کو غصہ لگے نہ لگے، وہ آخر دم تک جو ہے وہ سینٹ میں رہا ہے، اور اسی سے جو ہے اس کا ممبر ہوتے ہوئے ہی اس دنیا سے گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پھر جو ہے سینٹ کی کارروائی جو ہے وہی بتائے گا کہ میں جو ہے یہ سینٹ میں بیٹھ کر جو ہے ہاتھ اٹھا کر جو ہے میں شیطانی قانون جو ہے، یہ قانون سازی جو ہے، میں اس کی حمایت کرتا رہا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ جو جیسے چاہے گا اس کا فیصلہ کرے گا۔ تو فرمایا کہ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وَاعْلَمُوا اور جان لو انکم بے شک تم الیہ طرف اس اللہ کی تحشرون، سب تم اکٹھے جاؤ۔ وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے میں یعجبک کا جو حیران کر دیتی ہیں تجھ کو قول و باتیں اس کے فدایات دنیا بیچ دنیا کی زندگی کے، یعنی میں یہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ یہ سب علماء اور مفتی جو ہے لوگوں کے ذہن میں جو یہی بٹھا رہے ہیں کہ ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، ہم اس الیکشن کے ذریعے، اسمبلیوں کے ذریعے ہم اسلام کی جو ہے وہ خدمت کر رہے ہیں، اور وہ جو میں جس کی بات میں کر رہا ہوں اس کے پیروکاروں سے میری باتیں ہوتی ہیں، جو کہتے ہیں جی وہ کہتے ہیں مولانا صاحب کہ دیکھیں آئین میں لکھا ہے کہ اسلام کے خلاف قانون کوئی نہیں بنایا جائے گا، اور آپ کے سامنے سارے قانون جو ہے وہ بدترین قانون بنا رہی ہے اسمبلی اس وقت جو ہے، 50 کروڑ کا جو ہیرا پھیری کرے اسمبلی میں، انہوں نے جو ہے ظالموں نے یہ قانون پاس کیا کہ جو قوم کے ساتھ 50 کروڑ کی ہیرا پھیری کرتا ہے اس پر مقدمہ نہیں بنے گا، یہ نیا قانون بنا پچھلے سال، اور باقی جو ظلم ہو رہے ہیں قوم کے ساتھ یہ سارے اسمبلی کی منظوری کے بعد ہیں، اور وہ بڑا مولوی جو ہے اپنے پیروکاروں کو یہی کہتا رہے کہ چونکہ جی یہ آئین میں لکھا ہے کہ اسلام کے خلاف کوئی آئین قانون نہیں بنے گا، اس لیے جو ہے یہ اسلام ہے، اسلام کی حمایت ہے، اور سارے قانون جو ہے انہوں نے جو ہے اسلام کے خلاف جو ہے، اور بدترین ایسے جن کو جو ہے کافر بھی نہیں مانتے وہ قانون انہوں نے اسمبلی میں پاس کیا۔ تو یہ ہے کہ اس طرح لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر کے یہ علماء اور مفتی جو ہے ان کو یہی یقین کرا رہے ہیں کہ ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ اپنے پیٹ کی خدمت کر رہے ہیں، جہنم کے انگارے اکٹھے کر رہے ہیں، حقیقت یہ ہے۔ فرمایا کہ وَيُشْهِدُ اللَّهَ، اور وہ جو منافق جس کی باتیں آپ کو حیران کر دیتی ہیں، وہ یشہد، اور وہ گواہ بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ کو، اللہ اوپر اس کے ما فی قلبہ ہی، جو بیچ اس کے دل کے ہے، وہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتا ہے کہ میرا دل جو ہے وہ دین کے لیے صاف ہے، میں ایمان والا ہوں، میں خالص ایمان والا ہوں، وہ لوگوں کو جھوٹ بول کر اللہ کی قسمیں کھا کر جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اور یہی حال جو ہے ان کا ہے کہ جس کافروں کے دین کو اللہ تعالیٰ نے فطرہ قرار دیا ہے، یہ لوگوں کو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ عین اسلام ہے، یہ اسلام کی خدمت ہے، ووٹ دو اس کو۔ ایک مفسر کی تفسیر میں نے، وہ میرا دوست تھا پروفیسر، اس کا باپ تھا، اس نے تفسیر لکھی، تو میں اس کے گھر گیا، اس کی تفسیر اس کے باپ کی خرید لی میں نے۔ اس کے بعد اس نے مجھے بتایا کہ ابا جی یہ فرمایا کرتے تھے کہ ووٹ ضرور دینے چاہیے۔ مجھے بڑا دکھ ہوا، میں نے دل میں کاش میں یہ تفسیر نہ ہی خریدتا، ایسا مفسر تفسیر لکھنے والا جو یہ کہہ رہا ہے کہ شیطانی جمہوریت کو ووٹ ضرور دینا چاہیے، تو تفسیر لکھنے کا فائدہ کیا؟ اس کی تفسیر نے اس کو کیا عقل و شعور دیا، اور اس کی تفسیر لوگوں کو کیا دے گی؟ جو تفسیر لکھنے کے بعد کہتا ہے کہ جی ووٹ جو ہے اس سے حقیقت ہے، میں نے میرے کانوں نے اس کے پروفیسر جس کا باپ تھا مفسر، اس کے جو ہے اس کے منہ سے یہ الفاظ سنے کہ ابا جی فرمایا کرتے تھے کہ ووٹ ضرور دینا چاہیے، یعنی یہ کافروں کا نظام جو ہے اس کو ووٹ ضرور دینا چاہیے۔ مجھے بہت دکھ ہوا، میں نے دل میں سوچا کہ میں نے تو پیسے برباد کر دیا، میرے پیسے اس کی جیب میں جا چکے تھے، مانگ نہیں سکتا تھا، لیکن مجھے دکھ بہت ہوا کہ ایسا مفسر، یہ میں اس شخص کی تفسیر لے جا رہا ہوں خرید کر جس کا ایمان یہ ہے کہ ووٹ ضرور دینا چاہیے شیطانی جمہوریت کو۔ عجیب بات ہے، کیا نبی علیہ السلام نے ووٹ ڈلوائے تھے؟ نبی علیہ السلام نے جو ہے شیطانی جمہوریت جو ہے ووٹ ڈلوائے تھے اور اسمبلیاں بنائی تھی قانون بنانے کے لیے؟ میں حیران ہوں ان لوگوں کے دماغوں کو کیا ہو، کوئی شرم و حیا نہیں، تفسیر تو لکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے جی ووٹ ضرور دینا چاہیے۔ کیا نبی علیہ السلام نے ووٹوں کا کاروبار کیا تھا؟
کیا اسمبلیوں کے جو ہے جاہل اور بدماش نے جو ہے ٹولہ اکٹھا کیا تھا، ان سے قانون بنوایا تھا، یا آسمانی قانون نافذ کیا تھا؟ تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ اور کئی لوگ جو ہے ان مولوی مفتی کے ماننے والے جو ہے وہ میری باتوں سے ویسے ہی بھاگ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ دماغ خراب ہے، ساڈا بھی دماغ خراب کر دے گا، وہ دوڑ ہی جاندے، وہ کہتے خسمہ نو کھائے، ساڈے کو نہیں گلاں سنی جاتی، ساڈے مولوی کے خلاف، ساڈے مفتی کے خلاف یہ گلاں کردا۔ ٹھیک ہے، پھر تہاڈی مرضی، نہ مانو۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کیا نبی علیہ السلام نے اور صحابہ کرام نے یہ طریقہ جو حکمرانی کا یہ اختیار کیا تھا؟ انہوں نے الیکشن کروائے تھے، انہوں نے جہلوں کی اسمبلی بنائی تھی، جنہوں نے قانون پڑھا نہیں ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے ہماری اسمبلیوں کے لوگ جو ہیں، چند لوگ جو ہے LLB ہیں، یہودیوں کا قانون کی ڈگری رکھتے ہیں، باقی سارے جو ہے مولوی مفتی سب جو ہے وہ قانون کی تعلیم ہی نہیں ہے ان کے پاس، اور وہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں قانون بنا، صرف انہوں نے ہاتھ کھڑے کرنے ہوتے ہیں بس۔ اتنا پیسہ لاکھوں کے حساب سے ہر ماہ وہ قوم کا لوٹتے ہیں، کس سرے میں؟ کہ صرف ہاتھ وہاں اٹھانے ہوتے ہیں کہ جو پارٹی کے جو وکیلوں نے قانون بنا دیا، بس یہ اس کی حمایت کر دی۔ تو یہ ٹھیک ہے جی، میں تو انشاءاللہ تعالیٰ حق کی سناؤں گا، نہیں کو سنتا بے شک نہ سنے، کوئی بات نہیں، کیا فرق پڑتا ہے۔ فرمایا کہ وَيُشْهِدُ اللَّهَ، اور وہ منافق گواہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ والا وہاں اوپر اس کے جو فی قلبِ بیچ اس کے دل کے ہے، وہ الدو، اور وہ منافق جو ہے وہ منافق الدو، اس میں تفضیل کل ہے، سب سے بڑا جھگڑالو ہے، سب سے بڑا فتنہ برپا کرنے والا ہے، الخصام، تمام جھگڑوں کا، وہ سب فتنوں کا امام ہے، جس کی زبان بڑی چرب ہے، زبان سے جو قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ کی یقین دلاتا ہے کہ میرے دل میں ایمان ہے، حالانکہ اس کے دل میں جو ہے فساد اور فتنہ، منافقت ہے، اسلام دشمنی ہے، کفر ہے اس کے دل میں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ بس میں تو مجبور ہوں، جو اللہ نے کہا میں نے بھی کہہ دیا۔ منافقت ہے یہ۔ نبی علیہ السلام نے جو ہے آسمانی آئین قرآن نافذ کیا ہے، اور ہم جو ہے کافروں کا فتنہ جو ہے مسلط کر کے بیٹھے ہیں، اور لوگوں کو یقین دلاتے ہیں کہ یہ اسلام، آپ اسلام کو ہی ووٹ دے رہے ہیں، یعنی مجھے آپ جو ووٹ دے رہے ہیں اسلام کو ہی ووٹ دے رہے ہیں۔ یہ مولوی مفتی اپنے آپ کو اسلام ہی سمجھتا ہے۔ اس سے بڑا دھوکہ اور فراڈ کون سا ہے؟ بے حیا ہو چکے ہیں، ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، اس لیے یہ ایسی جو ہے وہ جھوٹ جو ہے وہ گھڑتے ہیں، اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اپنی منافقت سے، لوگوں کو بھی منافق بنا رہے ہیں۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ، اور جس وقت وہ پھرتا ہے، لوٹتا ہے، کوشش کرتا ہے فی الارض بھی زمین کے، جب وہ ایمان والوں کے سامنے قسمیں کھا کر جو ہے ان کو کہتا ہے کہ جی میرے دل بالکل صاف ہے ایمان کے لیے، اللہ فرماتے ہیں جب وہ تولا لوٹ کر جاتا ہے، ایمان والوں کو چھوڑ کر جاتا ہے اپنوں کی طرف، تو پھر کیا کرتا ہے؟ وہ کوشش کرتا ہے فی الارض بیچ زمین کے لیے، یفسدہ، تاکہ وہ فساد بچائے، فیہا بیچ اس کو، قسمیں کھا کر ایمان والوں کو کہتا ہے میرے دل میں خالص ایمان ہے، لہٰذا میں تو بڑا ہی صاف ستھرا انسان ہوں، میں تو نیکیاں کرنے والا انسان ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں جب یہ منافق خبیث جو ہے ایمان والوں سے جھوٹ بول کر جو ہے قسمیں کھا کر جو ہے ان کو جھوٹ بول کر جاتا ہے، دوڑتا ہے اپنوں کی طرف، تو پھر اللہ کی زمین میں فساد مچاتا ہے، پھر لوگوں کو لڑاتا ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے، پھر یہ ٹھگی بازیاں کرتا ہے، منافقت کرتا ہے۔ کون جو جھوٹی قسمیں کھاتا ہے اور آخر میں کافروں کا فتنہ پھیلاتا ہے، فساد مچاتا ہے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، اور اپنے اس فتنے سے، فساد سے وہ کیا کرتا ہے؟ يُهْلِكُ الْحَرْثَ، ہلاک کر دیتا ہے کھیتیوں کو، وَالنَّسْلَ، اور نسلوں کو۔ جب یہ زمین پر فساد مچاتا ہے، لوگوں کو لڑاتا ہے، تو لوگوں کی فصل بھی برباد ہو جاتی ہے لڑائی جھگڑوں میں۔ کئی جو ہے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ گندم کے گٹھے پڑے ہوئے ہیں بہت وسیع، اور کسی نے دشمن نے جو ہے اس کو آگ لگا دی، ساری گندم جو ہے وہ بھسم ہو گئی، راکھ بن گئی۔ اس طرح جو ہے فرمایا یہ منافق جو ہے لوگوں کے اندر جو ہے فساد پیدا کرتا ہے، ان کو لڑاتا ہے، اور ان کی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں لڑائی میں، اور ان کی جانیں جو ہے ضائع ہو جاتی ہیں اس لڑائی میں، منافق اس کے فتنے میں۔ تو یہ منافق جو ہے اتنا جو ہے ظالم ہے
جو ہم پر مسلط ہیں اس وقت منافقت کی وجہ سے، اور ہمیں نہیں سمجھ آتی اس کی۔ فرمایا کہ واللہ، اور اللہ تعالیٰ لا یحب الفساد، نہیں محبت کرتا حقیقی فساد سے۔ وائزہ، اور جس قیلہ کہا جاتا ہے لہو، واسطے اس منافق کے، جب اس منافق سے کہا جاتا ہے اتق اللہ، ڈر جا اللہ سے، اور ظالم، اللہ کی مخلوق میں فساد نہ بچا، لوگوں کو نہ لڑا، لوگوں کے ساتھ ظلم نہ کر، لوگوں کو آپس میں لڑا کر ان کی جانیں، ان کی کھیتیاں، ان کے مال برباد نہ کر، جب اس کو کہا جاتا ہے کہ اتق اللہ، ڈر اللہ سے، تو اخذت ہو، پکڑ لیتی ہے اس کو العزت، و جھوٹی عزت۔ وہ جو جھوٹی عزت بنا لے کر پھرتا ہے نا کہ میں بڑے عہدے والا ہوں، تو میں بڑا چودھری ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، فرمایا پھر وہ اس معاملے کو اپنی جھوٹی عزت کا معاملہ بنا لیتا ہے۔ کہتا ہے کہ جو مرضی تم کہو، میں تو وہی کہوں گا، جو میں وہی کہوں گا، وہی کروں گا جو میں چاہتا ہوں۔ پھر اس کو اپنی میں کا جو ہے وہ بنا لیتے ہیں، اپنی جھوٹی عزت، اپنی انا کے معنی میں، وہ اپنی میں جو ہے وہ اس پر ڈٹ جاتا ہے کہ بس جو میں کہتا ہوں وہ ٹھیک ہے، وہی ہوگا، جو تم کہتے ہو وہ نہیں ہوگا۔ پھر وہ اپنی میں، انا کے معنی میں، جس کو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، فلاں بندہ نے اپنی اس مسئلے کو انا کا مسئلہ بنا دیا، تو وہ لفظ عربی کا ہے انا کے معنی میں، تو وہ میں جو ہے اس پر ڈٹ جاتا ہے کہ بس جی جو کچھ بھی ہو، جو میں کہتا ہوں وہ ٹھیک ہے، جو تم کہتے ہو میں نہیں اس کو مانتا، میں ہی کرتا بس۔ تو فرمایا کہ ویسا، اور جیسے قیلہ کہا جاتا ہے لہو، واسطے اس شخص کے منافق کے اتق اللہ، ڈر جا اللہ سے، لوگوں کو نہ لڑا، لوگوں پر ظلم نہ کر، لوگوں کے اندر دشمنیاں پیدا نہ کر، قتل و غارت نہ چھیڑ، لوگوں کے نقصانات نہ کر اپنے فتنہ فساد سے۔ تو وہ کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اخذت ہو، پکڑ لیتی ہے اس کو العزت، و خاص عزت، یعنی جھوٹی عزت، وہ اپنی جھوٹی عزت جو ہے اس پر ڈٹ جاتا ہے کہ میں چودھری ہوں، میں نمبردار ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ یہ اپنی یہ جھوٹی عزت ہے، میں جو ہے، اصلی عزت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ میں جو جہالت کی عزت ہے، یہ اصلی عزت نہیں ہے، یہ ذلت ہے، کمینگی ہے، گھٹیا پن ہے۔ اصلی عزت جو ہے کہ لوگ جو ہے اس کو، اس کی غیر حاضری میں بھی دعائیں دیں، اس کو اچھا کہیں، یہ اصلی عزت ہے۔ کسی کے منہ پہ تعریف کرنا یہ منافقت ہے، کسی کی پیٹھ پیچھے صفت بیان کرنا یہ ہے حقیقی عزت۔ تو فرمایا کہ اگر کسی کا کسی بڑے کا، چودھری کا اگر کوئی ہے، اس کی عدم وجود میں لوگ جو ہے اس کی صفت بیان کرتے ہیں، تو یہ حقیقی عزت ہے۔ اس سے ڈرتے ہوئے جو ہے جو عزت کرتے ہیں، اس کو نبی علیہ السلام نے قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی قرار دی ہے۔ فرمایا یکرم الرجل لمخافۃ شرہ، قیامت کے دن جو ہے، قیامت کے قریب نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ انسان جو ہے دوسرے کو سلام کرے گا اس کے شر سے بچنے کے لیے، اس کو سلام کہے گا اس کو دعا دینے کے لیے نہیں، اس کے شر سے بچنے کے لیے، کہ اگر میں نے سلام نہ کیا تو یہ بدبخت جو ہے مجھے مروا دے گا، مجھے کسی مصیبت میں ڈرا دے گا، میرے خلاف ہو جائے گا۔ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، حدیث پاک ہے جو میں نے سنائی ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ یکرم الرجل لمخافۃ شرہ، انسان کی عزت کی جائے گی اس کے شر سے، شر کے خوف سے، شر سے ڈرتے ہوئے لوگ اس کو سلام کہیں گے، دل سے اس کو جو ہے سلامتی کا جو ہے وہ دعائیں نہیں دیں گے، اس کے شر سے بچنے کے لیے کہ یہ اگر اس کو سلام نہ کیا تو یہ جو ہے دشمن بن جائے گا۔ فرمایا کہ فحسب بالاسم، ساتھ ہے حقیقی گناہ کے، وہ اس کو اپنی عزت کا معاملہ بنا لیتا ہے جو حقیقت میں گناہ ہے۔ فحسبہ جہنم، پس کافی ہے اس کے لیے جہنم۔ فیصلہ اللہ کر رہے ہیں، یہ جھوٹی قسمیں کھا کر جو ہے منافقت کرتا ہے، لوگوں کو لڑاتا ہے، جانیں تباہ کرتا ہے، فصلیں تباہ کرتا ہے، اور لوگوں کے اندر شر پھیلاتا ہے، یہ اس شخص کے لیے جو ہے یہ جھوٹی عزت دیے پھرتا ہے، اس کے لیے اللہ فرماتے ہیں جہنم کافی ہے، میں نے اس کو جہنم میں ڈالنا ہے، اس کو میں نے جو مہلت دی ہے اس کو کر لینا جو کرتا ہے۔ آگے فرمایا ولا بئس المہاد، البتہ برا ہے یہ بچھونا،
جہنم جو اس کے لیے مہاد بچھونا ہے نا، یہ آگ کا، یہ بہت برا ہے اس کے لیے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور تمام لوگوں میں سے، مَن یشری، جو بیچ دیتے ہیں نفسہ، وہ اپنے جان کو، ابتغاء چاہتے ہوئے، مرضات اللہ، مرضی اللہ کی۔ ایسے لوگ جو اپنی جان کو بھی، آخری حد جو ہے وہ جان ہے سب سے پیاری جو ہے، اور میں جو اپنی جان کو بھی بیچ دیتے ہیں اللہ کی خوشنودیاں حاصل کرنے کے لیے، رب کی خوشیاں حاصل کرنے کے لیے، جو اپنی جان تک اللہ کے پاس بیچ دیتے ہیں، قربان کر دیتے ہیں اللہ کے حکموں پر۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نرمی کرنے والا ہے ساتھ اپنے بندوں کے۔ اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ بڑا نرم ہے جو اپنی جانوں تک کا سودا جو ہے وہ اللہ سے کر لیتے ہیں، جنت کے بدلے، اس کی خوشنودی کے بدلے، جو اللہ کے کو خوش کرنے کے لیے آخری چیز جو ہے اس کے پاس سب سے قیمتی چیز جان جو ہے، اس کو بھی وہ اللہ کے ہاتھ فروخت کر دیتے ہیں اس کی خوشی حاصل کرنے کے لیے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، لوگوں جو ایمان لائے ہو، ادخلوا، داخل ہو جو، فی السلم، بیچ حقیقی اسلام کے، الف لام لگا، فی السلم، بیچ حقیقی اسلام، آسمانی اسلام۔ یہ جو فرقوں نے اسلام دین بنائے، ان کی بات نہیں، الف لام اللہ نے کیوں لگایا؟ اللہ کو پتہ تھا کہ فرقوں نے جو ہے 72 فرقوں نے اپنے اسلام اور دین بنا لینے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے الف لام لگا دیا۔ ادخلوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ادخلوا، داخل ہو جو، فی السلم، بیچ حقیقی اسلام کے، کافتاً، مکمل طور پر، سارے کام جو ہے وہ الف سے یا تک وہ اسلام والے کرو، ایک کام بھی کافروں والا نہ کرو، ورنہ جو ہے تم پر جو وہ اثر کرے گا۔ جیسا پانی کا ایک بہت بڑا ٹب یا جو ہے برتن ہو، جو پانی سے پاک، پانی سے بھرا ہوا، اس کے اندر پیشاب کا ایک قطرہ پھینک دیں، ڈال دیں، تو وہ سارے کا سارا پانی جو ہے وہ برباد ہو جائے گا۔ اس طرح جو ہے جو لوگ جو ہے ایک بھی بات جو ہے کافروں والی کرتے ہیں تو ان کی ساریاں اسلام کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ادخلوا فی السلم، داخل ہو جو، فی السلم، بیچ حقیقی اسلام کے، کافتاً، مکمل طور پر۔ یہ کھچڑی اللہ کو پسند نہیں ہے کہ خوش رہے شیطان بھی، راضی رہے رحمان بھی۔ کچھ کام رحمان والے کر دیے، اس کو خوش کر دیا، کچھ کام شیطان والے کر دیے، اس کو بھی خوش کر دیا، دونوں کو راضی کر دیا، یہ کھچڑی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ ادخلوا فی السلم کافتاً، مکمل طور پر اسلام میں داخل، کوئی اسلام کے خلاف کوئی کام جو ہے وہ تم نے نہیں کرنا، اسلام کے خلاف کوئی بات اس کو تم نے جو ہے اس کی تبلیغ نہیں کرنی، لوگوں کو بات جو ہے وہ جھوٹ بول کر، اچھی بات نہیں بتا کر نہیں بتانی۔ فرمایا انہو، بے شک نہیں، ولا تتبعوا، اور نہ تم پیچھے چلو، خطوات، قدموں کے نشانات، الشیاطین، حقیقی شیطانوں، جس راستے پر، برائی کے راستے پر، جہنم کے راستے پر شیطان جا رہے ہیں، تم ان کے نقش قدم پر نہ چلو، ان کے پیچھے پیچھے نہ چلو، ورنہ تم بھی جہنم میں چلے جاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر وضاحتیں کر دی ہیں۔ ان لوگوں کو جو علماء اور مفتی بنے ہیں، ان کو یہ ان باتوں کا کیوں نہیں پتہ ہے؟ اس لیے کہ یہ دل سے آسمانی دین کے دشمن ہیں، اور انہوں نے اپنے جو ہے اپنے نظریات اور اپنی سوچ کے جو ہے فرقوں کی کتابیں گھڑ لی ہیں، فرقے گھڑ لیے ہیں، اس لیے ان کو قرآن کا پتہ ہی نہیں ہے، سرے سے نہیں پتہ ہے۔ سورت جو ہے الانعام کی آیت نمبر 26 حوالہ دے رہا ہوں، اس میں اللہ فرماتا ہے کہ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، یہ ظالم جو ہے اس قرآن کی سمجھ بوجھ سے لوگوں کو بھی روکتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور خود بھی اس قرآن کی سمجھ بوجھ سے دور رہتے ہیں۔ تو جو لوگ قرآن پاک کی سمجھ بوجھ سے دور رہتے ہیں اور وہ اپنی من گھڑت کتابیں دیکھ کر جو ہے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کو کیا پتہ قرآن پاک کے اندر کیا ہے؟ وہ تو نہ خود قرآن پاک کی باتوں کو جانتے ہیں، نہ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ولا تتبعوا، نہ پیچھے چلو، خطوات، قدموں کے نشانات، الشیاطین، تمام حقیقی شیطانوں کے، جس راستے پر شیطان جا رہے ہیں، اللہ کے باغی جا رہے ہیں، اس قرآن کے ظالم مخالفین جا رہے ہیں، دشمن چل رہے ہیں، اس راستے پر نہ چلو، وہ جہنم کا راستہ۔ فرمایا کہ
इन्नहु बेशक वो शैतान लकुम वास्ते तुम्हारे अदुव्वुम मुबीन दुश्मन है खुले। सब शैतान जो है वो तुम्हारे खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। इसमें कोई जो है पोशीदा चीज़ नहीं है कि जो भी अल्लाह के आसमानी दीन के ख़िलाफ़ चलेगा और लोगों को ख़िलाफ़ चलाएगा अपनी किताबों से, अपने नज़रियात से, अपनी सोच से, अपने फ़िरक़ों से, वो यकीनन जो है वो शैतान के पीछे चलने वाला है और तुम्हें भी वो शैतान के पीछे चला रहा है। अल्लाह ने वजाहत कर दी है, नहीं मानते तो ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी। फरमाया कि फ़इन ज़लल तुम, बस अगर तुम फिसल जाओ, ज़लल तुम फिसल जाओ, तुम अगर अल्लाह के दीन से बहक जाओ शैतान के बहकाने से, मिन बाद इसके जो जाअतकुम आ गई तुम्हारे पास अल-बय्यिनात ख़ास रोशन दलीलें, जब अल्लाह के कुरान की दलीलें तुम्हारे पास नसीहतें आ गई, आने के बाद फिर तुमने अगर गुमराही इख्तियार की तो याद रखो फिर क्या होगा, फ़ालमू पर जान लो अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, बेशक अल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा दाना ही बड़ा। फिर अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है, याद रखना। अगर तुमने अल्लाह की ख़ास नसीहतें रोशन दलीलें आने के बाद फिर भी तुमने जो है इस्लाम के मुकाबले में इस्लाम दुश्मनों की बातें मानी, उनकी किताबें, उनके फ़िरके, उनके मज़ाहिब अख्तियार किए, तो फिर याद रखो कि अल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है, वो तुम्हारे साथ कोई नरमी नहीं करेगा। फरमाया कि हल यंज़ुरूना, नहीं वो इंतज़ार करते, इल्ला मगर अय्यात यौमुल्ला हो, ये कि आए उनके पास अल्लाह ताला फ़ी ज़ुलालिन, बीच सायों के, मिनल गमाम, तमाम बादलों के। फरमाया ये जो अल्लाह के दीन के मुखालिफ हैं ये नहीं मानेंगे, ये उस वक़्त का इंतज़ार करें कि अल्लाह ताला बादलों में से ज़ुलल, बादलों के साए में से गुज़र कर इनके सामने आ जाए, वल मलाइका, तो आ जाए फरिश्ते भी, व कुज़ियल अम्र, और फ़ैसला कर दिया जाए तमाम कामों का, यानी उन पर जो है मौत तारी कर दी जाए, तो फिर वो मानेंगे, फिर इस्लाम जो है वो ईमान लाएंगे। जिस तरह फ़िरौन ने जब होते खाने लगा तो उसने कहा कि मैं बनी इसराइल के अल्लाह पर जो है रब पर ईमान लाता हूँ। फरमाया ये लोग जो हैं आज के दौर के जो इस्लाम के दुश्मनी निभा रहे हैं, अपने फ़िरक़ों की किताबें देख कर इस्लाम से दूर कर रहे हैं लोगों को, ये नहीं मानेंगे जब तक ये आसमान से बादलों में से निकल कर अल्लाह ताला इनके सामने ना आ जाए, या ये जो है इनके सामने फरिश्ते आ जाए मौत के, और वो इनकी जो है कुज़ियल अम्र, इनके फ़ैसले कर दें, मौत के फरिश्ते जान कब कर निकाल दें, फिर ये मानेंगे उस वक़्त जब फरिश्तों को देखेंगे, जब रब को देखें उस वक्त मानेंगे, उससे पहले ये नहीं मानेंगे। फरमाया वइलल्लाहि, और तरफ अल्लाह ताला की तुर जाओ, लौटाए जाएंगे अल उमूर, तमाम फ़ैसले, अमर की जमा उमूर, हुक्म फ़ैसले, तमाम हुक्म तमाम फ़ैसले जो है अल्लाह की तरफ लौटाए जाएंगे। और हर दुनिया में जो कुछ जिसने भी जो कुछ किया है सब के फ़ैसले क़यामत के दिन सिर्फ़ अल्लाह करेगा कि इसने जो है दुरुस्त किया था या गलत किया था, और इसका ठिकाना जन्नत है या जहन्नम है। ये सारे फ़ैसले जो है अल्लाह ताला क़यामत के दिन फरमाएंगे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।